الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، گزشتہ کل میں طلاق کے نظام کی حکمتیں اور طلاق کی مشروعیت اور اس کی قسمیں سمجھا رہا تھا۔ اس سے ہم سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اسلام کے نظام طلاق پر انگلی اٹھانے والے نظام طلاق کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور وہ اس کو ظلم و زیادتی اور انسانیت مخالف قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ کل کی بات سمجھ میں آئی ہو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ طلاق کا جو نظام اسلام نے قرار دیا ہے اس میں رشتہ ازدواج اور میاں بیوی کی زندگی کو بچانے کے لیے کتنے زیادہ اقدامات اور کوششیں کی گئی ہیں۔ کیا نکاح کو بچانے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مسلمان مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو بغیر سوچے سمجھے ہر چھوٹی بڑی بات پر دھڑلے سے 3 طلاقیں ٹھوک کر اپنی بیوی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کے ذریعے اسلام اور اسلام کی تصویر کو، اس کی تعلیمات کو داغدار کرتے ہوئے معاشرے میں بلکہ دنیا میں ایک بری مثال قائم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے مخالفین اسلام کو اسلامی تعلیمات پر انگلی اٹھانے کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں طلاق کی ایک خاص شکل جس میں عورت کو بھی شریعت نے نبھاؤ نہ ہوتا ہو تو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، جسے خلع کہا جاتا ہے، اور وہ عورت کا حق ہے۔ اس کو آج کی تقریر میں سمجھاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے شادی خانہ آبادی کے لیے میاں بیوی دونوں کی خوشی اور اجازت کو ضروری قرار دیا ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے حقوق کی ایسی رعایت کرنا کہ دونوں میں سے کسی بھی طرف سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رعایت یہ ہونی چاہیے کہ ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ دونوں کے حقوق برابر سرابر بتلائے ہیں۔ ہاں، ایڈمنسٹریشن انتظامی امور کے لیے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یہ آیت بارہا ہم لوگ سنتے اور بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ ہاں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زائد حاصل ہے۔ شادی کا مقصد اور حکمت سکون اور آرام کو حاصل کرنا، محبت اور ہمدردی کے جذبات کی تکمیل اور ان جذبات کی تشنگی کو بجھانا، اور بہترین امن و سکون والی زندگی گزارنا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت اچھی بات لکھی کہ جوانی میں اور شروع شادی کی زندگی میں محبت و الفت، اور عمر کے آخری دنوں میں
خدمت اور دلجوئی یہ میاں بیوی دونوں کی ضرورت ہے۔ سنیے مولانا آزاد آگے بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں پیدا کی، ان کے بغیر انسان مطمئن اور خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 سکون، نمبر 2 مودت و محبت، اور نمبر 3 رحمت۔ سکون ٹھہراؤ اور جماؤ کو کہتے ہیں، مطلب انسان کی طبیعت میں شادی کی برکت سے ایسا ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا ہو جائے جسے زندگی کی بے چینیاں اور پریشانیاں ہلا ہی نہ سکیں۔ مودت کا مطلب محبت ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں شادی والی زندگی کی پوری بنیاد محبت پر ہے، لیکن یہ محبت کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا اگر رحمت کا سورج دلوں پر نہ چمکتا ہو۔ رحمت دونوں کے دلوں میں ہوگی ایک دوسرے کے لیے تو پھر محبت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت تو کریں لیکن رحم و کرم کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خطائیں اور کمزوریاں، کوتاہیاں نظر انداز اور نگلیٹ کریں۔ رحمت کا جذبہ خود غرضانہ محبت کو فیاضانہ محبت پہ بدل دیتا ہے۔ رحمت کا جذبہ ہوگا تو جو سیلفش اور مطلبی محبت ہوتی ہے اس کو سخاوت والی محبت میں بدل دیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان اپنے فائدے کو سامنے رکھتا ہے، لیکن رحمت والی محبت میں وہ اپنی ہستی کو بھول کر سامنے والے کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کی غلطیاں بخش دے، غضب، بدلہ لینا اور انتقام کی پرچھائیں دل پر نہ پڑنے دے۔ شادی کے یہ اعلیٰ مقاصد اگر حاصل نہ ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سکون کی جگہ بے چینی اور تناؤ، محبت کی جگہ نفرت، فرما برداری کی جگہ نافرمانی، دل جوئی کے بدلے میں دل آزاری، اور کردار و عادات میں ہٹ دھرمی، آرام و راحت کی جگہ زحمت و مشقت، شیریں بیانی کے جواب میں زہر افشانی والی زبان۔ قرآن کریم اصلاح و فہمائش کی ایک فہرست پھر ایسے موقع پر ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے جو کل بیان ہوئی۔ ہر تدبیر اور بزرگوں کی مصالحت کی کوششیں بھی اگر ناکام ہو جائیں تو پھر دونوں میں علیحدگی بہتر ہے، کیونکہ ایسے میاں بیوی کی اولاد ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی پراگندہ ہوگی اور فطری طور پر وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح لڑتا ہوا یا مزاج میں موافقت نہ ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے اندر بھی لڑائی جھگڑے کا مزاج، گالم گلوچ، توڑ پھوڑ کی عادت، گھر سے باہر بھی معاشرے کے لیے فتنہ و فساد، یہ سب پیدا کر لیتے ہیں۔ شریعت صلح اور اصلاح، میل ملاپ، اس کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ علیحدگی کی اجازت ناپسندیدگی کے ساتھ بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے دیتی ہے۔ شوہر کو جس طرح بیوی سے الگ ہونے کے لیے طلاق کا حق ہے، بیوی کو بھی شوہر سے پیچھا چھڑانے کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسی کو خلا کہتے ہیں۔ طلاق کی طرح خلا سے بھی میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی اور ازدواجی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ طلاق تو مشہور و معروف ہے جو میں نے کل سمجھائی اور بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن خلا یہ تھوڑا سا پیچیدہ سمجھنے کے اعتبار سے ہے، مبہم ہے، اس لیے میں اس کو آج کچھ سمجھاتا ہوں۔ خلا کی تعریف یوں لکھی ہے کہ خلا
حق نکاح کو ختم کر دینا ہے کچھ دے دلا کر لفظ خلا کے ساتھ. کچھ دے دلا کر نکاح کے حق کو ختم کر دینے کا نام ہے خلا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے. سمجھو اس کو. بیوی کسی معقول سبب کی وجہ سے خاوند سے اگر جدا ہونا چاہتی ہے اور وہ کسی بھی طرح اپنے خاوند کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنا حق مہر واپس کر دے شوہر کو اور خلا یا تفریق نکاح حاصل کر لے. جس طرح طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، خلا بھی اسی طرح ناپسندیدہ ہے. بغیر کسی سبب کے یا چھوٹی موٹی بات پر خلا حاصل کرنے والی عورتوں کو بہت سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے. ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی خاص سبب کے طلاق کا مطالبہ کرے اور خلع کرے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب اور وجہ ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر عورت کو خلع کا حق حاصل ہے. ہمارے اکابرین نے، فقہا نے خلع کے جائز ہونے کے لیے کئی اسباب لکھے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو سناؤں. دین کے اعتبار سے شوہر ایک دم بددین یا بے دین ہو تو عورت جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے. شوہر بے نمازی ہو، شوہر کا سلوک اور معاملہ ظالمانہ ہو، مار پیٹ کی اس کو عادت ہو، شوہر میں کوئی جسمانی یا اخلاقی عیب ہو، وہ نان نفقہ خرچہ پانی نہ دیتا ہو، یا پھر دونوں کے مزاج میں شدید ترین اختلاف ہو اور نبھاؤ بالکل نہ ہوتا ہو. اسی طرح شوہر اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وظیفہ زوجیت کے لائق نہ رہ گیا ہو. اسی طرح کچھ کتابوں میں تو عیب ناک بدصورتی ہو. تو ان سب وجوہات و اسباب کی بنا پر بیوی کو خلع کا حق حاصل ہے. طلاق میں مرد کو اپنے اس مال کی قربانی دینی پڑتی ہے جو مہر کی صورت میں اس نے بیوی کو دیا تھا. خلع میں عورت کو مہر کا وہ مال واپس کرنا پڑتا ہے. ایک فرق یہ ہے، شوہر بھی مال واپس لینے پر راضی ہونا چاہیے. خلع کی کاروائی اور پروسیجر کوئی لمبا نہیں ہوتا. عورت خلع کے لیے جو مال پیش کرتی ہے، شوہر اسے قبول کر لے تو خلع ہو گیا، ختم ہو گئی بات. حدیث شریف میں ہے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تمہاری بیوی جمیلہ بنت ابی سلول سے تمہارا مہر میں دیا ہوا باغ واپس لے لو اور ایک طلاق کہہ دو. بخاری شریف کی روایت ہے، اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ. یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ خلع کا معاملہ گھر میں ہی آپس میں لین دین کر کے مخصوص لفظ استعمال کر کے نمٹا لینا چاہیے. خام و خواہ اس میں کسی کورٹ کچہری، کسی قاضی اور ثالث کو مداخلت کا حق نہیں دینا چاہیے. شوہر اگر خلع پر راضی نہ ہو اور وہ نکاح باقی رکھنے ہی پر اصرار کرتا ہو تو بات الگ ہے. اب قاضی تک یا کسی فیصلہ کرنے والے تک معاملہ لے جایا جا سکتا ہے اگر شوہر طلاق دینے پر راضی ہی نہ ہو تو. لیکن اگر وہ راضی ہو جائے تو اس معاملے کو خاموخواہ گھر کے باہر نہیں لے جانا چاہیے. جمہور علماء خلع کو طلاق بائن کا درجہ دیتے ہیں.
خلا طلاق سے تھوڑی سی کچھ الگ بھی ہے. جیسے طلاق کے لیے شرطیں ہیں، حیض میں نہ دی جائے، طہر میں اس شرط کے ساتھ کہ میاں بیوی میں تعلق نہ ہوا ہو، جبکہ خلا کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں. طلاق اور خلا کی عدت میں بھی فرق ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ خلا کرنے والی کی عدت کی مدت میں شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہے، جبکہ طلاق میں اس کی اجازت ہے. یہ بھی فتویٰ ہے کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ خلا کرنے والی عورت سے عدت کے دوران اس کی مرضی سے دوبارہ تجدید نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ خلا ایک قسم کی طلاق بائنہ ہے. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے سنائی، اس کی توجیہ یہ ہے جس میں لفظ طلاق استعمال کیا گیا کہ وہ طلقھا تطلیقتاً، وہاں اصطلاحی طلاق مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے. مطلب اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ تمہارا مہر واپس کر چکی ہے. جیسے بیع میں اقالہ ہوتا ہے، نکاح کے عقد میں بھی اقالہ ہو جائے گا. بعض روایتوں میں طلقھا کی جگہ فارقھا کا لفظ بھی آیا ہے. ففارق بینہما اور خلی سبیلہا بھی مذکور ہے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض مقرر کی. ابو داؤد میں ہے کہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضتاً. امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خلا فسخ نکاح ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم حنفیہ کے یہاں حقیقت میں خلا طلاق بائنہ ہے. حدیث شریف میں اس کو صاف طلقھا کے لفظ سے جو فرمایا، اس سے بھی بعض فقہا نے لکھا کہ یہ ایک قسم کی طلاق ہے. خلا اور طلاق میں فرق ہو تو ہو، لیکن طلاق بائنہ کا حکم اس پر لگے گا. بہرحال ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ناگزیر حالات میں میاں بیوی علیحدہ ہو سکتے ہیں. عورت پر زبردستی نہیں ہے کہ کسی بھی طرح وہ ظلم کی چکی میں پستی رہے، اس کا مزاج میل نہ کھاتا ہو یا اس کو اپنا شوہر پسند نہ ہو، کوئی بیماری ہو گئی ہو، کوئی عیب ہو گیا ہو، ضرور جدا ہو سکتی ہے. مرد طلاق کے ذریعے تو جدا کرے تو عورت خلا کے راستے سے چھٹکارا پائے. طلاق اور خلا کی ضرورت عام طور پر عیب اور اندر کی باتوں کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے. اسی لیے مصلحت اس میں ہے کہ یہ باتیں گھر کے اندر اندر ہی آپس میں طے کر لی جائیں. چوراہوں پر ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی صورت میں عدالت یا قاضی کی خدمات لی جائیں، ورنہ ہمارے اس دور میں ہماری حکومت کے مکارانہ اور قیادانہ جال کو توڑنے کے لیے بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ طلاق و خلا کے معاملات ہمارے اندر اندر طے پا جائیں، کورٹ کچہری تک جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی اس زمانے کی حکومت کو ناکام کرنے کی سب سے بڑی کامیاب تدبیر ہے. خیر القرون کے زمانے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو گھر ہی گھر میں انجام پا گئے، اور جب ذمہ داروں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس پر کوئی نکیر اور تعجب اور گرفت بھی نہیں کی. اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے مرد ہوں یا عورت ظلم کی چکی میں پستے یا انگاروں کی بھٹی میں جلتے رہیں. ایسے حالات میں اگر وہ گر جاتے ہیں تو کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے مرد کے ہاتھ میں ایک چابی دی جس کا نام طلاق، اور عورت کے ہاتھ میں ایک چابی دی جس کا نام خلا ہے. اس چابی کو استعمال کرنے سے پہلے البتہ کچھ مقدمات ہیں
تنبیہات ہیں، حدود و قیود ہیں، سب جان کر، دیکھ کر، سمجھ کر، مشورہ اور استخارہ کر کے قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ جگت کو ہنسنے کی نوبت کبھی نہ آئے اور لوگ اس پر خاموخواہ کے لیے آوازیں نہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، سنبھلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی